جی ویلکم بیک ناظرین. بریک پہ جانے سے پہلے ہم گفتگو کر رہے تھے سیدۃ النساء العالمین حضرت سیدہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کے حوالے سے. ہمارے ساتھ جناب پروفیسر ڈاکٹر محمد ظفر اقبال جلالی صاحب تشریف فرما ہے. ڈاکٹر صاحب گفتگو ہو رہی تھی جناب سیدہ فاطمۃ الزہرا کی نسبتوں کے حوالے سے کہ آپ کی جو تینوں نسبتیں ہیں بحیثیت بیٹی، بحیثیت بیوی اور بحیثیت ماں، یہ تینوں ہستیاں وہ ہیں جو کائنات کی بے مثل ہستیاں ہیں. آپ کے والد رحمت للعالمین ہیں جن کے لیے آپ کو رحمت بنا کر بھیجا گیا، یعنی آپ وہ رحمت ہیں جو رحمت للعالمین کی رحمت ہے. اور آپ کے شوہر نامدار جو ہیں وہ امام المتقین ہیں، وہ جن کو حضرت علامہ اقبال نے تاجدار حل عطا کے نام سے یاد کیا ہے، حضرت علی مشکل کشا کے نام سے یاد کیا ہے، اور آپ کی اولاد حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین. تو یہ ماشاءاللہ ایسی نسبتیں ہیں اور یہ ایسی خود آپ کی شخصیت، آپ کی ذات مبارکہ ایسی ہے کہ اس کے حوالے سے بہت ساری احادیث حضرت سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے بھی روایت ہیں، اور بھی بہت سارے لوگوں سے جو اہل بیت کے جو لوگ ہیں ان سے روایت ہیں کہ آپ کا اخلاق اور آپ کی راست گوئی بالکل جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہ تھی. اچھا، ایک تھوڑی سی جانے سے پہلے گفتگو ہو رہی تھی، آپ کی عمر کے حوالے سے مختلف روایات ملتی ہیں. بعض روایات میں ہے کہ یہ آپ بعثت سے 5 سال پہلے پیدا ہوئیں، بعض روایات میں ہے کہ بعثت کے 5 سال بعد پیدا ہوئیں، یا اعلان نبوت کا پہلا سال بھی اور پھر اعلان نبوت سے 5 سال پہلے بھی. یہ مختلف روایات ملتی ہیں. اور لیکن جو آپ کی وفات ہے اس پہ میرا خیال سب متفق ہیں کہ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے 6 ماہ بعد، وہ پھر یہ 11 ہجری، بلکہ اس پہ تو وہ ایک بڑی مشہور حدیث بھی ہے، روایت بھی ہے کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری وقت آیا تو آپ نے حضرت اسی سے ہی وہ جو پہلے ہم بات کر رہے تھے یہ سیدہ نساء اہل الجنہ کا جو لقب ملا، وہ بھی وہیں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آپ آئیں تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس وقت آپ کا شانہ اقدس میں تشریف فرما تھے، تو سیدہ خاتون جنت رضی اللہ عنہا کے ساتھ آپ نے سرگوشی کی، یعنی بالکل ایک رازدارانہ انداز میں بات کی، قریب کر کے بات کی. تو حضرت سیدہ خاتون جنت رضی اللہ عنہا رو پڑیں، اور پھر تھوڑی دیر ہی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو پھر مزید قریب کر کے دوبارہ راز میں بات کہی، تو اس کے ساتھ اب خوش ہو گئی. تو یہ جب واقعہ تو ہو گیا، اس کے بعد سیدہ ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے آپ سے پوچھا کہ آپ پہلے رو پڑی تھی پھر آپ خوش ہو گئی ہیں، اس کی حکمت اور وجہ کیا ہے؟ تو اس ٹائم سیدہ خاتون جنت رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ یہ بات راز کی ہے، بتانے کی نہیں ہے. لیکن جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال مبارک ہو گیا تو وصال مبارک کے بعد ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کو آپ نے بتایا کہ اس وقت آقا حضور علیہ السلام نے اپنے وصال کی خبر دی تو میں رو پڑی. سبحان اللہ. پھر جب آقا حضور علیہ السلام نے دیکھا کہ اب تو یہ میرے فراق میں یا میری جدائی کی وجہ سے رو پڑی ہیں، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ مجھے قریب کر کے یہ کہا، الا ترضین ان تکونی سیدۃ نساء اہل الجنہ. سبحان اللہ. اے فاطمہ، کیا تو اس بات کو پسند نہیں کرتی، اس بات پہ خوش نہیں ہے کہ تو جنتی خواتین کی سردار ہے؟ اور دوسری روایت میں آتا ہے کہ ان تکون سیدہ نساء المؤمنین، آپ تمام مومن خواتین جو ہیں ان کی آپ سردار ہیں. کہ آپ اس بات پہ راضی اور خوش نہیں ہوتی؟ اور یہ حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ خاتون جنت رضی اللہ عنہا کا یہ لقب جو خاتون جنت اور سیدہ نساء اہل الجنہ قرار پایا، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے ہوا. اور پھر اگر آپ کے نام نامی اس میں گرامی کو بھی دیکھا جائے تو اس کے بارے میں بھی حدیث پاک میں واضح تذکرہ موجود ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کا نام جو فاطمہ رکھا گیا ہے، ایک تو حضرت سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام مبارک پر، اور پھر یہ بھی ہے کہ حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ خاتون جنت رضی اللہ عنہ کے نام نامی اسم گرامی کی حدیث شریف کے اندر جو وجہ بیان کر دی گئی، اس کے اندر ساتھ یہ بتایا گیا کہ چونکہ عربی لغت میں، عربی ڈکشنری میں فتم کہتے ہیں نجات کو، چھٹکارے کو، رہا کرنا، آزاد، اس معنی میں. فاطمہ وہ ہے جو جس کی نسبتوں برکتوں کے طفیل حضور علیہ السلام کی امت کو بھی جہنم سے آزادی ملے گی. تو حدیث شریف کے اندر آتا ہے کہ آپ کا نام فاطمہ رکھا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بھی اور آپ کی ذریت کو بھی جہنم سے آزاد کر دیا ہے. اور دوسری روایت کے اندر یہ
آپ کے ساتھ جو عقیدت مند ہیں، آپ سے محبت رکھنے والے، عقیدت رکھنے والے، ان کا ذکر بھی حدیث پاک کے اندر دوسری روایت کے یہ کلمات آتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فاطمہا و محبیہا، انہیں بھی اور ان کے ساتھ عقیدت رکھنے والوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے جہنم سے محفوظ کر دیا ہے۔ سبحان اللہ۔ بلکہ یہ بھی اس میں ہے کہ جو سورہ کوثر کی جو شان نزول ہے اس میں بھی ذکر کیا جاتا ہے کہ جناب سیدہ فاطمہ کی جو بشارت تھی وہ اسی حوالے سے کوثر کے اندر چونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جو کوثر عطا کیا گیا، آپ کے کمالات، آپ کے فضائل، آپ کے مناقب، اور پھر آپ کا علم مبارک بھی ہے، اس میں آپ کی اولاد مبارک بھی ہے۔ چونکہ حضرت سیدہ طیبہ خاتون جنت رضی اللہ عنہا سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد مبارک کا، اولاد پاک کا سلسلہ آگے چلا ہے۔ بیٹے تو ان کے یہ جو آج بھی سادات کرام کی نسل دنیا بھر میں ایک عزت، عظمت اور شان کا استعارہ ہے، تو یہ سیدہ خاتون جنت رضی اللہ عنہا کی اولاد پاک ہے۔ تو یہ باقی انبیاء کرام کی اولاد تو ان کی پشت سے چلتی تھی، لیکن آقا حضور علیہ السلام نے حسنین کریمین رضی اللہ عنہما دونوں کے بارے فرمایا، ہما ابنایا، یہ دونوں میرے بیٹے ہیں۔ تو یہ سیدہ پاک رضی اللہ عنہا کی پشت سے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے ہیں، آقا حضور علیہ السلام نے انہیں اپنا بیٹا قرار دیا ہے۔ تو یہ آقا حضور علیہ السلام کی جو نسل مبارک ہے وہ سیدہ طیبہ طاہرہ خاتون جنت رضی اللہ عنہا سے آگے چلی ہے۔ تو یہ ظاہر کثرت ہے جو کوثر آپ کہہ رہے ہیں، تو یہ بہت بڑی کثرت ہے، بہت بڑی کوثر ہے کہ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اولاد پاک کے جو چشم و چراغ ہوئے ہیں، ایک جہان کو وہ اپنے علم، فضل اور کمال سے فیض یاب کرتے رہے، اور ان کی جو اسلام کے لیے، ملت کے لیے خدمات ہیں، وہ ایک تاریخ کا روشن باب ہے۔ اس سے پوری ملت فیض یاب ہوتی رہی ہے اور آج بھی فیض یاب ہو رہی ہے۔ اور خاص طور پہ جو بھی تاریخ کے اندر دیکھا جائے تو جو لوگ صاحب علم ہوئے وہ فضیلت والے ہیں، صاحب علم کے ساتھ صاحب تقوی ہوئے تو اور فضیلت والے ہیں۔ لیکن صاحب علم اور صاحب تقوی ہونے کے ساتھ ساتھ اگر وہ سادات کرام سے ہیں، صاحب نسب بھی، نسب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی حصہ ان کو نصیب ہوا دنیا میں، تو وہ باقی سے وہ ممتاز ہو گئے ہیں۔ ان کو اللہ تعالیٰ نے عزت اور کرامت جو عطا فرمائی باقی کی نسبت زیادہ عطا فرمائی۔ خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی ارشاد ہے کہ میری نسبت سے اگر کوئی شخص تمہارے پاس آئے تو اس سے تم میری نسبت سے وہ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہی نسبت سے ہی تو یہ ساری قدر ہے، ساری عظمتیں ہیں۔ جس کو جتنی نسبت آقا حضور علیہ السلام کی زیادہ نصیب ہو جاتی ہے، اتنا ہی وہ زیادہ معزز و محترم ہو جاتا ہے۔ تو جن کو اللہ تعالیٰ نے خون رسول، خون خیر الرسل سے ہے جن کا خمیر، ان کی بے لوث طینت پہ لاکھوں سلام۔ اللہ حضرت امام شاہ احمد رضا خاں محدث بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا خون خیر الرسل سے ہے جن کا خمیر، ان کی بے لوث طینت پہ، ان کی تو طینت ہی بے لوث ہے۔ اور سیدہ زہرا طیبہ طاہرہ خاتون فرمایا کہ جان احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام، جان احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام، یعنی ان کا مشہور قصیدہ ہے نا، جس طرح علامہ اقبال کا ذکر کر رہے ہیں، اس طرح میری چونکہ ایم فل اور پی ایچ ڈی کی ڈگری حضرت امام احمد رضا خاں کی شاعری پر ہے، تو میں حیران ہوتا ہوں، اور مدینہ منورہ بھی حاضری ہوتی ہے، میں کہتا ہوں وہ قصیدہ ایک طرف میں آقا حضور کے گنبد مبارک کو دیکھتا ہوں، روزہ مبارک کو مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام ملتا ہے، دوسری جانب جنت البقیع میں سیدہ پاک کی قبر انور اور تربت پاک کو دیکھتا ہوں، تو ادھر جان احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام، ادھر بھی جان رحمت ہے حضور، ادھر جان احمد کی راحت ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے سیدہ پاک رضی اللہ عنہا کو اعزاز دیا ہے۔ انہوں نے فرمایا ہے کہ سیدہ زہرا طیبہ طاہرہ، فرمایا جان احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ علامہ اقبال صاحب کے جو قصیدے کا ذکر ہو رہا تھا تو اس میں آپ کا ایک شعر ہے کہ مزرعِ تسلیم را حاصل بطول، جی حاصل بطول، مادراں را اسوائے کامل بطول۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، کہ جو تسلیم کی جو کھیتی ہے، ہاں سر تسلیم خم کرنا، مزرعِ تسلیم جو ہے اس کا حاصل جو ہے بطول، یعنی آپ کی ذات، آپ کی شخصیت وہ سراپا تسلیم و رضا کی نمائندہ ہے۔ سب سے اونچا رتبہ بنتا ہے یہ۔ صبر بھی بڑی عزت والا منصب ہوتا ہے جس بندے کو صبر نصیب ہو جائے، لیکن جب ہم تصوف کے درجات کو دیکھتے ہیں نا، جو قرب خداوندی کے ذریعے بنتے ہیں یا جو مراحل بیان کیے گئے، سب سے اوپر تسلیم و رضا آتا ہے۔ تو یہ ان کا مقام جو کربلا کی خاک پر
جو حضرت سیدہ پاک کے شہزادے نے جو کچھ کر دکھایا وہ یہ سر تسلیم خم کرنا ہے. بے شک یعنی اپنی مرضی ہے ہی کوئی نہیں, اپنی خواہش ہے ہی نہیں ہے, اللہ تعالیٰ کی حضور, اللہ کی رضا کے لیے سب کچھ قربان کر دینا, اپنے بال بچوں کو قربان کر دینا. میر تقی میر کا شعر تھا کہ زیر شمشیر ستم میر تڑپنا کیسا, سر بھی تسلیم محبت میں ہلایا نہ گیا. تو یہ بنیادی طور پر یہ اشارہ اور یہ حوالہ اسی تسلیم و رضا کی کیفیت میر صاحب نے بہت کہا ہے, لیکن یہ سر ہلانا اور ہے. ہم تو کہتے ہیں سر اس طرح تسلیم و رضا کے پیکر تھے کہ دعا کی جاتی ہے اللہ کی بارگاہ میں. سارے انبیاء کرام بھی دعا کرتے رہے اور صالحین اولیاء کرتے رہے. دعا کرنا اچھی بات ہے, لیکن جب امتحان آ جائے یا آزمائش آ جائے وہاں یہ اعلیٰ مقام والے لوگ دعا کرنے سے بھی گریز کرتے ہیں کہ اب دعا کیا کرنی, جس کے لیے سب کچھ کر رہے ہیں. ادھر سر ہلانا تو دور کی بات ہے, لب بھی نہیں ہلایا, لب بھی ہلا دیتے, جو چاہتے کہتے, رب تعالیٰ تو پورا کر دیتا. مجھے یہ سعادت نصیب ہوئی کہ میں نے امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کے جو خطبات تھے ان کا میں نے شاعری میں ترجمہ کرنے کی کوشش کی ہے. تو جو ان کی آخری جو سجدہ تھا, آخری سجدے میں جو انہوں نے منقبت بیان کی, آخری سجدے میں انہوں نے کوئی دعا کوئی کچھ نہیں, صرف اور صرف حمد باری تعالیٰ اور منقبت کی. اور میں حیران رہ گیا کہ اس میں کوئی شکوہ یا اس کا تو ایک بڑی دور کی بات ہے, سوائے اللہ کی بزرگی اور پاکی کے کوئی اور لفظ اس پہ ادا نہیں کیا گیا. پر یہ اس لیے تو قابل تقلید نمونہ بنتے ہیں نا. آج ہم تو چھوٹی چھوٹی بات ہوتی ہے کتنا شکوہ شکایت کا ایک بازار گرم کر دیتے ہیں, اسی وجہ سے آگے سارے مسائل بھی معاشرے میں ہوتے ہیں. لیکن یہ تو اللہ تعالیٰ کی جو خالص بندگی ہے نا, جس کو کہتے ہیں خالص عبادت اور بندگی, اور یہ مخلصین لوگ ہوتے ہیں, ان لوگوں کا مرتبہ اور اسی لیے پھر کہا نا دوسرا مصرع کہ مادران را اسوہ کامل بطول, اسوہ کامل بطول, کہ جو مائیں ہیں ہماری ان کے لیے جو سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شکل میں جو ایک اسوہ کامل ہے, اسوہ کامل ہے, وہ وہاں سے وہ سیکھیں کہ انہوں نے اپنی اولاد کی تربیت کیسی کرنی ہے, بالکل انہوں نے اپنے بچوں کو کیا سبق سکھانا ہے, گھر میں کیا, یعنی گھر میں فاقے ہوتے تھے اور آپ صبر و رضا اور اللہ کی شکر گزاری کی تعلیم دے رہی ہوتی. جس طرح حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک اسوہ حسنہ پوری اہل ایمان پوری کائنات کے لیے سب کے لیے, آپ کی ذات گرامی جو ہے وہ ایک اسوہ کامل ہے. تو اس طرح حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آل پاک, آل بیت طہار کے جملہ چشم و چراغ, اور پھر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی ذات قدسیہ, یہ بھی آگے لوگوں کے لیے ان کا کردار اور ان کی سیرت جو ہے وہ ایک اسوہ کی حیثیت رکھتی ہے. وہ اسی طرح سے روشنی اسی ان کے کردار سے اور ان کی شخصیت سے بھی حاصل کر سکتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ اس کے اندر اگر یہ مشقتیں برداشت نہ کرتے تو آج ہم تک اسلام یا اسلام پہ عمل کرنا, یہ جو رمضان المبارک کا مبارک مہینہ ہے, اس کے روزے رکھنا کون رکھتا. سبحان اللہ. اسی پہ ہم ذرا تھوڑی سی اور آگے بھی گفتگو کریں گے کہ ہم تک جو یہ اسلام پہنچا ہے یہ ان لوگوں کی محنت اور ان لوگوں کی قربانیوں کا نتیجہ ہے. ناظرین ہمارے ساتھ رہیے گا, وقت ہوا ہے ایک بریک کا, بریک کے بعد ہم پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں.